جی السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ۔ سر جی، خبر یہ ہے، بڑی خبر یہ ہے کہ حافظ سید عاصم منیر ایران پہنچ گئے ہیں، تہران، اور شہباز شریف صاحب اور اسحاق ڈار صاحب سعودی عرب پہنچ گئے ہیں، اور وزیر خزانہ امریکہ پہنچ گئے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ میں نے جو ہی یہ خبر سنی ہے نا، میں اپنے آپ کو جذبات بتاتا ہوں۔ میں نے ابھی کھانا کھاتے ہوئے یہ خبر سنی ہے کہ حافظ سید عاصم منیر صاحب تہران پہنچ گئے ہیں۔ میں نے کہا نہیں سر جی، یہ غلط کی ہے، یہ غلط کی ہے۔ آپ دیکھیں وہ کوئی سیف جگہ ہے؟ وہاں پہ آیت اللہ خامنائی اور کتنے لوگ شہید ہوئے، ٹارگٹ کیا گیا، سارا کچھ کیا گیا نا، تو وہ کوئی سیف جگہ ہے؟ آپ بتائیں، سیف جگہ ہے؟ نہیں ہے نا، تو پھر وہاں جانا نہیں بنتا تھا۔ آپ کسی کی دشمنی میں یا کسی کی محبت میں اتنا آگے نہ بڑھ جاؤ کہ آپ کی جان کو خطرہ پڑ جائے۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ مجھے فوراً یہ ہوا کلک کہ بھئی ہمارے انتہائی اہم آدمی ہیں سید حافظ عاصم منیر صاحب، ٹھیک ہے، اور وہ تہران پہنچ گئے ہیں، اور اس کی خبریں نشر کی جا رہی ہیں، جہاز دکھایا جا رہا ہے وہاں ایئرپورٹ پہ ان کو جناب عباس عراقچی صاحب استقبال کر رہے ہیں۔ اور بھائی اسرائیل کا کوئی پتہ ہے؟ کسی کو یقین ہے اسرائیل کا؟ اسرائیل نے تو ابھی جنگ جاری کی ہوئی ہے، کچھ حملے تو یہ بتاتے نہیں ہیں۔ میرے خیال سے یہ سر جی وفد گیا جانا چاہیے، اس میں شہباز شریف یا عاصم منیر صاحب کو بذات خود نہیں جانا چاہیے۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ایسا ہی بندہ پاگل ہو جائے کسی کی محبت میں؟ اتنی خطرناک جگہ پہ آپ چلے گئے ہیں، اور وہاں میٹنگز ہو رہی ہیں، سارا شیڈول جاری ہو رہا ہے کہ تہران گئے ہیں، وہاں کس جگہ میٹنگ ہونی ہے، کیا ہونا ہے۔ یہ کیا ہے؟ سیکیورٹی اس طرح ہوتی ہے؟ آپ کو پتہ ہے آج کیا بریکنگ نیوز ایک چلی تھی کہ جب ایران کا وفد ادھر آیا تو اس کے اوپر شدید خطرہ تھا، وارننگ جاری ہو گئی تھی کہ اسرائیل ان کے اوپر حملہ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان کو ہائی سیکیورٹی دی گئی 10 طیاروں کی، ایرانی بارڈر سے لے کے پاکستان تک، اور پھر واپسی بھی ایسے ہی خطرہ تھا۔ تو آپ اتنا بڑا خطرہ مول لے کے چلے گئے ہیں۔ آپ بتائیں میرے دوستو، کیا اس حد تک آگے جانا چاہیے؟ ابھی جنگ جاری ہے، ابھی کوئی اصولوں کی بات ہی نہیں ہے۔ لبنان کو پھیٹی لگا رہے ہیں نا اسرائیل، وہ ایک آدھ ادھر بھی میزائل مار سکتا ہے۔ جنگ کے دوران ہی آپ اتنے خطرناک ایریے میں چلے گئے ہیں۔ مجھے تو سر جی یقین کرو شاک لگا ہے بالکل کہ عاصم منیر خود وہاں چلے گئے ہیں۔ مجھے تو یہ لگا ہے سر جی، آپ کی مرضی ہے، آپ اس کے اوپر کومنٹس کریں۔ میں نہیں چاہتا کہ اتنا ہائی لیول کا بندہ مذاکرات کے لیے خود چل کے جائے۔ یہ سر جی یہ مناسب نہیں، مجھے تو افسوس ہو رہا ہے، افسوس ہو رہا ہے۔ آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ آپ ضرور کومنٹس میں بتائیں۔ دوسری طرف سر جی شہباز شریف صاحب سعودی عرب چلے گئے، 3 دن کا دورہ ہے، سعودی عرب، ترکی، قطر، اسحاق ڈار بھی ساتھ ہے، سارے وزیر مشیر بھی ساتھ ہیں۔ یار یہ کیا کر رہے ہیں؟ ان کو اپنے ملک کے مسائل نظر نہیں آ رہے؟ آپ تھوڑی سی ایک بات کو کریں، انہوں نے سر پہ سوار کر لی ہے اپنا ملک، جو مرضی، نہ بجلی نہ گیس نہ پانی، تو آپ جناب علی لگے ہوئے ہیں۔ یہ تھوڑا سا کریں، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ نہ کریں، لیکن اس حد تک کہ جناب علی عاصم منیر ادھر چلا گیا ادھر چلا گیا، یہ کیا ہے؟ مجھے تو بھائی یہ چیز پسند نہیں آئی۔ جس کی اور کسی کو نہیں پسند آئی وہ بتائیں۔ دیکھیں انتہائی خطرناک ہے، جہاز اڑنا بھی خطرناک ہے۔ کتنی پروازیں کینسل ہو رہی ہیں آپ کو پتہ ہے؟ عام روٹین کی پروازیں، سعودی عرب ہو، دبئی ہو، قطر ہو، 80% پروازیں متاثر ہوئی ہیں، ہر روز کینسل ہو رہی ہیں جی۔ وہ خطرہ ہے نا، میزائل چل رہے ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے۔
آپ ایسے لگے ہوئے ہیں جناب علی، ایک پیچھے لگ گئے، سب نے کہا شاباش بھائی شاباش، پاکستان کا نام ہو گیا۔ ٹھیک ہے، آپ کے پاس ادھر وہ آ رہے ہیں، آپ ان کو ادھر بلائیں، ادھر بلائیں ان کو۔ یہ تو پھر اوور ہونے والی بات ہے، اوور ہونے والی بات ہے۔ میں تو یہ کہوں گا کہ یہ اوور لگ رہا ہے مجھے، یعنی کہ حد سے زیادہ لگ رہا ہے، جو یہ نہیں ہونا چاہیے، میں تو یہ کہوں گا۔ آپ ذرا لائٹ موڈ میں اس کو دیکھیں۔ ہم پرانے زمانے میں، میں نے ایم اے ہسٹری کی ہے، ہم ہسٹری پڑھتے تھے نا، تو وہ کہتے تھے کہ جناب علی جو مرکز سے حکمران دور چلے جاتے تھے نا تو مرکز کمزور ہو جاتا تھا، ایک یہ خبر آتی تھی۔ دوسرا یہ کہ جناب مرکز سے کوئی دور گیا ہے تو وہاں دورے بھی لمبے لمبے ہوتے تھے نا، تو پیچھے آ کے کوئی قبضہ کر لیتا ہے حکمران۔ یہ ایسے بھی قصے ہیں بڑے کہ جناب پیچھے سے آ کے انہوں نے قبضہ کر لیا، کیونکہ مرکز میں کوئی بھی نہیں ہے۔ اس وقت اسحاق ڈار بھی باہر ہے، وزیر خزانہ بھی باہر ہے، وزیر اطلاعات بھی باہر ہیں، شہباز شریف بھی باہر ہیں، عاصم منیر بھی باہر ہیں، تو پیچھے انہوں نے ملک سانو کدے حوالے کر گئے نے؟ صرف رانا ثناءاللہ دے حوالے کر گئے ہو تسی؟ دسو اسی کدے نال ملیے؟ یہاں کس کو جناب علی ہم وہ کہیں کہ جناب علی دروازہ کھٹکائیں کہ ہم آ گئے اور ہمیں یہ بجلی گیس پانی چاہیے؟ یہ ہوتا ہے نا؟ تو یہ والی ساری صورت حال ہے۔ تو بہرحال یہ دیکھیں، ہم ایک اچھا کام کر رہے ہیں صلح صفائی والا، لیکن آپ مجھے خود بتائیں کہ ہم اپنے ملک کو یا اپنی قیادت کو داؤ پہ لگا سکتے ہیں؟ بتائیں ذرا جی۔ آگ میں سے بندے کو بچایا جاتا ہے نا، کوئی آگ میں جھلس رہا ہوتا، اس میں کود تو نہیں سکتے۔ وہ تو پھر ایک انتہائی کوئی اعلیٰ درجے کا یا انتہا ہوتا ہے کہ ماں جو ہے بچے کو بچانے کے لیے کود پڑتی ہے، ٹھیک ہے، ماں، اور کوئی نہیں، اور کوئی نہیں۔ تو سر جی یہ باتیں، بہرحال مجھے تو سر جی یہ میں تو چکرا گیا ہوں کہ عاصم منیر صاحب کو بذات خود نہیں جانا چاہیے۔ آپ کمنٹس کر کے ضرور بتائیں، تبصرہ کریں کہ اتنا آگے نکل جانا چاہیے، ٹھیک ہے، امریکہ کے لیے یا ایران کے لیے اتنا آگے نکل جانا چاہیے؟ آپ بتائیں جی۔ پھر آپ کہیں گے یار اب غلط سائٹ پہ آگے، میں ایران کا حمایتی ہوں، میں ان سارا کا حمایتی ہوں، لیکن آپ دیکھیں تو صحیح کہ کیا حالات کیا ہے، حالات کیا ہے جی۔ تو آپ جناب سیدھے چلے گئے اور وہ سارا شو بھی کرا رہے ہیں۔